انسان سے وہ کیا چاہتا ہے، اس کی مرضی کیا ہے، اس کے متعلق آپ نے کافی ایک دلائل سماعت فرمائے ہیں۔ ان میں سے ایک شیطان کی چاہت یہ بھی ہے، جو کہ ابھی حالیہ میں شیطان کی ایک چاہت گزر بھی چکی ہے۔ وہ یہ ہے کہ شیطان انسان سے یہ مطالبہ اور چاہت رکھتا ہے کہ آپ جیسے دوسرا شخص لوگ عمل کر رہے ہیں، جو کچھ کر رہے ہیں، تم بھی دیکھا دیکھی اس کے ساتھ عمل کرنا شروع کر دو۔ شیطان یہ چاہتا ہے کہ تم تعلیم کے قریب نہ جاؤ، قرآن کو نہ پڑھو، حدیث کو نہ پڑھو، اور جیسے لوگ پہلے عمل کرتے آ رہے ہیں تم بھی ایسا دیکھا دیکھی عمل کرنا شروع کر دو۔ تمہیں کیا ضرورت ہے دماغ کھپانے کی، اپنی آنکھوں کے ان پانی کو ضائع کرنے کی اور وقت نکالنے کی، بیٹھ کے تعلیم حاصل کرنے کی تمہیں یہ ضرورت نہیں ہے، بس تم دنیا ہی کماؤ اور دنیا کے اندر مصروف ہی رہو۔ تو ایسے ہی ہے جیسے لوگ عمل کر رہی ہیں تم بھی کرتے جاؤ۔ یہ شیطان کی چاہت ہے۔ ایسے ہی حالیہ میں آپ نے دیکھا، اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اپنی بات کی طرف چلتے ہیں، آپ نے دیکھا کہ ایک خاتون ہے، عورت ہے، اللہ کی یہ بندی ہے، اس نے اپنے جسم کے اوپر جو لباس پہنا ہوا تھا، یہ لاہور کا واقعہ ہے، اس لباس کے اوپر حلوۃ حیات یعنی خوبصورت لباس، عربی کا ایک جملہ ہے وہ لکھا ہوا تھا۔ تو لوگوں نے دیکھا کہ قرآن لکھا ہوا ہے، اس عورت نے قرآن کی گستاخی نعوذ باللہ کرتے ہوئے لباس بنوایا، قرآن کی آیاتیں لباس کے اوپر لکھی اور پہن کے وہ بازار میں آ گئی ہے۔ لوگ اسے مارنے کے لیے، اسے ختم کرنے کے لیے، اسے گستاخ قرآن کے نام سے شامل کرتے ہوئے اسے مارنے کے لیے تیار ہو گئے۔ آخر کار جب تحقیق کی گئی تو قرآن کا ایک آیات بھی نہیں، ایک جملہ بھی نہیں، ایک ورڈ بھی نہیں، ایک حرف بھی نہیں لکھا ہوا تھا، وہاں لکھا ہوا عربی کے دوسرے جملے تھے۔ تحقیق کے بعد یہ بات سمجھ آتی ہے، لیکن یہاں بات جو سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے، آپ تک جو بات آ رہی ہے اس کو آگے پہنچائیں۔ یہ ہر ایک شخص کی زبان پہ موضوع بنا ہوا ہے، ان شخص سے آپ یہ سوال کریں، ان سے پوچھیں تاکہ یہ تحقیق کے دائرے میں تو ہم پہنچیں۔ آپ پاکستان کا جائزہ لیں، پاکستان تو ایک پورا ملک ہے، اس کی طرف ہم نہیں جانتے، بات کو صرف سمجھانا ہی مقصود ہے۔ اس اپنے شہر کو دیکھ لے جس کے اندر لاکھ سوا لاکھ کے قریب آبادی ہے، اس آبادی کے اندر کتنے اسکول ہیں، کتنے کالج ہیں اور کتنے ہی مدارس ہیں، کتنی ہی مساجد ہیں اور کتنے ہی ٹیوشن سینٹر ہیں، تعلیم یافتہ لوگ رہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی یہ مراکز اس چھوٹے سے شہر کے اندر اتنا موجود ہے۔ پورے پاکستان کا آپ جائزہ لیں کتنے مراکز موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی تعلیم کا فقدان ہے۔ پتہ ہی نہیں ہے کہ فرق ہی نہیں کر پا رہے کہ یہ قرآن ہے یا دوسری چیز ہے، تعلیم کا فقدان ہے۔ وجہ کیا ہے؟ دنیاوی تعلیم سر فہرست ہے، اس کو حاصل کرنا ضروری ہے، دنیا کے ساتھ منع نہیں ہے، کریں، لیکن دین اسلام اور قرآن مجید کو سیکھنا من و ان ضروری ہے۔ ایک حدیث کے اندر یہاں تک بات بھی ہے، طالب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان پر دین اسلام کا علم حاصل کرنا فرض ہے۔ اب سمجھے، فرض ہے، مسلمان کے اوپر فرض ہے، اگر وہ علم حاصل نہیں کرتا وہ گنہگار ٹھہرے گا۔ جیسے یہ باقی چیزیں فرض ہے، نماز فرض ہے، یہ رمضان المبارک کے روزے فرض ہے، جس طرح فرائض ہے یہ بھی فرض ہے، اگر انسان حاصل نہیں کرتا تو انسان گنہگار ٹھہرے گا۔ دوسری تعلیم کے متعلق نہیں ہے، اس کے متعلق کہا گیا ہے کہ فرض ہے، اس کو سیکھیں۔ ایک شخص کی مثال آپ دیکھیں
کہ ایک شخص گیا سعودی عرب کے اندر، ایک مثال ہے سمجھانے کے لیے، سعودی عرب کے اندر گیا عمرے کی غرض سے یا حج کی غرض سے، وہاں جاتے ہوئے دیوار کے اوپر عربی کے اندر چند ایک جملے لکھے ہوئے، ان جملوں کو دیکھ کے محبت میں آ کے اس کو بوسہ دینا شروع کر دیتا ہے، اسے چومنا شروع کر دیتا ہے۔ ساتھ والے نے پوچھا کہ اسے بوسہ کیوں دے رہے ہو، کیوں اسے چوم رہے ہو؟ اس شخص نے، بوسہ دینے والے نے کہا کہ میں اس لیے چوم رہا ہوں کیونکہ یہ قرآن مجید کی آیات لکھی ہوئی ہے، اس لیے میں اس کا بوسہ دے رہا ہوں۔ ان لوگوں نے، جس نے اس سے کہا تھا کیوں چوم رہے ہو، بوسہ دے رہے ہو، اس نے کہا کہ اے اللہ کے بندے، یہ قرآن کی آیات نہیں ہے، عربی کے اندر بیت الخلا لکھا ہوا ہے جسے آپ بوسہ دے رہے ہیں۔ صورتحال تو یہ ہے نا، دیکھا دیکھی عمل کرتے ہی جا رہی ہیں، قرآن کا بوسہ دے رہی ہیں، قرآن کو لکھ کے اپنے ہاتھوں میں بازو میں ڈال رہی ہیں، پڑھ نہیں رہے۔ جب نہیں پڑھیں گے تو تعلیم کیسے آئے گی؟ فرق کیسے کر پائیں گے کہ یہ عام عربی ہے یا قرآن کی عربی ہے؟ کیسے فرق کر پائیں گے؟ جو عمل کر رہی ہیں سنت کے مطابق کر رہی ہیں، اور حالانکہ سنت کے مطابق نہیں ہے، جس کو ہم چھوڑ رہی ہیں، کو عمل کر رہی ہیں، جائز ہے ناجائز ہے، حلال ہے حرام ہے، درست ہے غلط ہے، ہم فرق ہی نہیں کر پڑ رہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ تعلیم نہیں ہے، سمجھ ہی نہیں رہے، پڑھ ہی نہیں رہے۔ جیسے لوگ کرتے جا رہی ہیں ہم بھی کر رہی ہیں، دیکھا دیکھی عمل چلتا ہی جا رہا ہے، تحقیق کا نام ہی نہیں ہے، تحقیق ہمارے قریب سے ہی نہیں گزری، جیسے لوگ کرتے جا رہے ہیں ہم بھی کر رہی ہیں۔ یہ شیطان ہم سے عمل کروا رہا ہے، شیطان ہمیں دیکھا دیکھی پہ لگا رہا ہے، تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم تحقیق کر کے پھر عمل کریں، پہلے تحقیق کریں پھر عمل کریں۔ کوئی بھی دنیا کا عمل ہو، وہ دین کا عمل ہو، پہلے تحقیق ضروری ہے۔ اگر تحقیق نہیں کرتے تو پھر یہی اس کے بعد شرمندگی اٹھانی پڑے گی۔ اس شرمندگی سے بچنے کے لیے علم کو سینے سے لگائیں، علم کو آنکھوں سے لگائیں، علم کو جگہ دیں ذہن کے اندر، علم کو جگہ دیں اپنے دل کے اندر، علم کو لے آئیں اپنے ہاتھوں کے اندر۔ اگر اپنے دل کی زمین، اپنے ذہن کی زمین اور اپنے جسم کی زمین ہموار نہیں کریں گے علم کے لیے، تو علم اس سے ٹچ ہو کے واپس چلے جائے گا۔ آپ نے دیکھا ہے جب تک کسان اپنی زمین کو ہموار نہیں کر لیتا، اس وقت سے پہلے انسان، یہ کسان زمین کے اندر بیج نہیں ڈالتا، اور اس کو پہلے ہموار کرتا ہے پھر بیج ڈالتا ہے، پھر یہ پودا اگتا ہے۔ یہی انسان کے علم کی مثال ہے، اپنے ذہن کی زمین کو ہموار کرے، دل کی زمین کو ہموار کرے، علم حاصل کرنے کے لیے جگہ دے تاکہ علم بیٹھے، علم سے محبت ہو، اور شیطان کا مقابلہ کرنا ہے، کیونکہ یہ اپنے ہاتھ کنڈوں سے، شرارتوں سے اس کام کے پیچھے ہمیں لگایا جا رہا ہے، اور ہم اس کے پیچھے چلتے جا رہی ہیں۔ جب تحقیق کرنے کی عادت ہمارے اندر آ جائے گی، پھر ہم شیطان کا یہ بھی مقابلہ کر لیں گے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔